السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کل درس تفسیر میں 21ویں پارے کی میں نے آیت سورہ روم کی پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ کورونا کا سبب ہمارے گناہ اور ظلم و ستم یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کی روشنی سے اور حدیث کی روشنی سے واضح۔ اس میں نے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پیش کی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جب بندے عہد توڑتے ہیں، ما خطر قوم بالعہد سلط علیہم عدوہم، کہ جب کوئی قوم وعدہ توڑتی ہے، وعدے کے خلاف کرتی ہے، تو ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا۔ حضرات، آج پوری دنیا میں جس کو بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ مسلمان کا دشمن نظر آ رہا۔ مسلمانوں کا جو رعب تھا، دبدبا تھا، وہ بالکل اب نہ کے برابر ہے۔ مشکوٰۃ شریف ہی میں ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الآکلۃ الی قصعتها، کہ ان قریب تمام کفار تمہاری طرف ایسے جھپٹیں گے، تم پر ایسے حملے آور ہوں گے جیسے بھوکا کھانے کی طرف، دسترخوان کی طرف جھپٹتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ مسلمان نہ رہے۔ جب آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو فقال قائل من قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ ہوں گے، ولیکن غصاء کا غصاء السیل، مگر تم جو ہے وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، جو دکھنے میں بہت زیادہ ہو، اندر سے کچھ نہ ہو۔ ایسے ہی تعداد تو تمہاری زیادہ ہوگی، مگر ایمان کمزور ہوگا، آپس میں لڑتے بھیڑتے ہوں گے۔ دیکھیں کتنی کنٹریز ہے اسلامی نام کی، مگر ہے کوئی پاور؟ جیسے امریکہ نچوا رہا ہے، سب ناچ رہے ہیں۔ اسرائیل جس طریقے سے انگلی ہلا رہا ہے، سب ہل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو ختم کر دے گا، نکال دے گا، اور تمہارے دل کمزور ہو جائیں گے۔ صحابی نے کی محمد وہن یا رسول اللہ، یہ کمزوری کا سبب کیا ہے؟ دل کیسے کیوں کمزور ہوں گے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دو سبب سے تمہارے دل کمزور ہوں گے۔
ایک دنیا سے بہت زیادہ محبت، اور دوسرا موت سے نفرت، موت سے دوری۔ دیکھیں کہ آج ہمیں جتنا پیار دنیا سے ہے، کیا اتنا آخرت سے ہے؟ جتنی فکر دنیا کمانے کی ہے، اور اگر دنیا چھوٹ جائے یا دو چار دن اگر جاب پہ ہم لیٹ پڑ جائیں تو جتنا ٹینشن ہوتا ہے، کیا فجر کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے اتنا ٹینشن ہوتا ہے؟ جتنا ڈر سیٹ اور بوس سے لگتا ہے، کیا اتنا ڈر خدا سے لگتا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت زیادہ ہوگی جس سے دل کمزور ہوں گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کا ڈر تمہیں بہت لگے گا، موت سے نفرت ہوگی۔ آج کے اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں اچھے اچھے موت سے ڈر رہے ہیں، جبکہ موت کسی بھی تدبیر سے موت نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تدبیر سے بیماریاں دور ہو سکتی ہے، مگر آج میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا جو موت سے کانپ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا موت سے کانپ رہے ہیں، اور جو یہ ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا ہے اس سازش کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ کورونا ایک بیماری ہے، وبائی بیماری ہو سکتی ہے، اور اکثر ایسی وبائی بیماری آتی ہے، مگر جس انداز سے خوف کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں آج حالانکہ موت تو اللہ کے دست قدرت میں، موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، مگر ہم اتنے ڈر چکے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو قرآن پاک کی روشنی میں ہے، میں نے وہی آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الف حذر الموت، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے؟ کیوں نکلے؟ موت کے ڈر سے، حذر الموت۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، مر گئے سب۔ ثم احیاہم، پھر انہیں اللہ نے زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا، علاقہ واسط میں، یعنی عراق کے علاقے میں ایک بستی تھی داؤردان، جہاں ایک مرتبہ پلیگ کی بیماری پھیل گئی۔ اب مالدار جو تھے وہ شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے، اور جو کمزور تھے، غریب تھے، وہیں رہ گئے۔ اب اللہ کی قدرت کے بھاگنے والے بچ گئے، اور نہ بھاگنے والے یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے، زیادہ تر ہلاک ہو گئے وغیرہ۔ جب تعاون جاتا رہا، پلیگ کی بیماری جاتی رہی، تو وہ مالدار صحیح سلامت لوٹے۔ تو ان غریبوں نے، دوسرے جو تھے، وہ سب نے کہا کہ یہ لوگ بڑے عقل مند تھے جنہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچا لی، آئندہ ایسی مصیبت میں ہم بھی یہی کریں گے۔ اتفاقاً اگلے سال پھر پلیگ کی بیماری آئی۔ اب سارے یہ شہر والے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے خیمے لگا دیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے چیخ ماری، موتو، سب مر جاؤ۔ آنن فانن سب ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک علاقے میں 8 دن تک ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ لاشیں پھول پھٹ کر ہر طرف جب سخت بدبو پھیلی، آس پاس کے لوگ پریشان ہو کر ادھر آئے اور چاہا کہ انہیں دفن کر دیں، مگر یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ أُلُفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔
تو اتنے آدمیوں کا دفن کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان مردوں کے آس پاس اونچی 4 دیواریں کھینچ دی تاکہ کوئی درندہ یہاں نہ پہنچے اور وہ بھی بدبو سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ لاشیں بالکل سڑ گئیں اور ان کی ہڈیاں بکھر گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد اتفاقاً وہاں سے حضرت سیدنا حزقیل بن یوزع علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی، انہی کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔ کفل کہتے ہیں گارنٹی، ضمانت لینے کو، یعنی گارنٹی لینے والے۔ چونکہ انہوں نے ایک مرتبہ سنتے پیغمبروں کو ضمانت میں لے کر بادشاہ سے قتل سے بچایا تھا، اس لیے آپ کا لقب ہوا ذوالکفل۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، ان کے خلیفہ کالب بن یوحنا اور ان کے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ بلکہ جب یہ وہاں سے گزرے حضرت حزقیل علیہ السلام، تو اتنی ہڈیوں کو پڑا دیکھ کر تعجب سے کھڑے ہو گئے اور پھر عرض کی مولا ان سب کو زندہ کر دے۔ آپ پر وحی آئی کہ آپ ان مردوں کو پکاریں، چنانچہ آپ نے پکارا، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ وہ تمام جمع ہو گئی اور ہر جسم میں قرینے سے لگ گئیں۔ پھر آواز دی، اے گلے ہوئے جسموں، اللہ کے حکم سے تم گوشت اور کھال پہن لو۔ آواز دیتے ہی ایسا ہو گیا۔ پھر آواز دی، اے مردوں، میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ وہ سارے یہ کہتے ہوئے اٹھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ کئی سال زندہ رہے، مگر ان کے چہرے مردوں جیسے تھے۔ ان سے اولاد پیدا ہوئی، اولاد میں بھی کچھ ہلکی سی بو آتی تھی۔ بہرکیف اب یہ آیت نازل بھی ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی شریف میں، تو آپ کے پیچھے 2 یہودی آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا، تم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم حزقیل علیہ السلام اور ان کے مردہ زندہ کرنے کے معجزے کا ذکر کر رہے تھے کہ رب نے ان کی دعا سے مردے زندہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا، ہم نے تو قرآن شریف میں نہ تو حزقیل علیہ السلام کا ذکر پایا، نہ ان کے مردہ زندہ کرنے کا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے۔ وہ یہودی بولے کہ کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سے پیغمبروں کے قصے ہم نے بیان نہیں فرمائے؟ اللہ فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا تو ہے۔ کہا، یہ پیغمبر بھی انہی میں سے ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں پورا واقعہ بیان ہوا۔ کیا واقعہ تھا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے۔ کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ موت آئی کہ نہیں آئی؟ تو اگر ہم کہیں بھی چلے جائیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے 5ویں پارے میں کہ اگر تم مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، موت آ کر کے رہے گی۔ اس لیے کوئی بھی تدبیر آنے والی موت کو ٹال نہیں سکتی۔ لہذا ہمیں اس پر یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس طریقے سے گھبراہٹ اور ڈپریشن کا بہت سارے لوگ شکار بھی ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت آنی ہے۔ حکیم جالینوس نے اپنے دوستوں کو موت کے وقت 2 گولیاں دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک کو لوہے پر ڈال دینا اور دوسری کو پانی کے بھرے ہوئے گھڑے میں، اور پھر گھڑا توڑنا
لوگوں نے ایسا ہی کیا تو لوہا تو اس کی گولی سے پگھل گیا اور پانی جم گیا۔ اس وقت کے حکیموں نے کہا کہ حکیم جالینوس نے یہ بتانا چاہا ہے کہ پانی کو جمانے اور لوہے کو گلانے کی طاقت تھی، ایسی حکمت جانتا تھا، مگر اپنے کو موت سے نہیں بچا سکا۔ بلکہ اتفاق ایسا ہے کہ جو حکیم یا جو ڈاکٹر جس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا، اکثر بیماری اسی بیماری سے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جو حکیم جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماہر، خود اس کی موت اسی بیماری سے ہوئی۔ حکیم جالینوس پیٹ کی بیماری کا اسپیشلسٹ تھا، اس کا انتقال بھی پیٹ کی بیماری سے ہوا۔ کسی عربی شاعر نے 4 ایسے حکیموں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا الا ایھا المفرور تب من غیر تاخر فإن الموت قد یاتی ولو سجرت قارونا بسلم ما ارسطا لیس بقرات فلاجی و افلاطون بیرسام و جالینوس مفتونا۔ یعنی اے موت سے بھاگنے والے، رجوع کر اللہ کی طرف، چاہے تو کتنی بھی کوشش کر لے موت ضرور آئے گی۔ اس لیے کہ ارسطو سل کی بیماری سے، بقرات لقوے و فالج کی بیماری سے، افلاطون برسام کی بیماری سے اور جالینوس پیٹ کی بیماری سے مرے۔ اس لیے آج یہ کورونا کا جو معاملہ ہے اور ہم رات نے دن اس میں جو پریشان ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا موت پر یقین ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی رب ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، تم کتنے اچھے کام کرتے ہو۔ اس لیے کبھی جو ہے اس سے گھبرائے نہیں، اور ہاں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے۔ آئندہ کل اس کی آخری پارٹ ہوگا جس میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، کیسے دعائیں کریں اور کیا پڑھیں ایسے ماحول میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔